أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين التراب بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لعلى خلق عظيم. صلوات جبر محمد وآل محمد. خداوند عالم کی بارگاہ میں ہماری یہ مجلسیں یہ عزاداری قبول ہو، اور فرزند امام حسین و وارث عزا کی بارگاہ میں یہ مجلسیں قبول ہو، اور ہم شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں. اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ ہماری یہ مجلس ان مجلسوں میں شامل ہو جو امام کی نظر عنایت کے قابل ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات جبر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے بڑھ کر کے کوئی دین کی ڈیفینیشن بیان کرنے والا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم اہل بیت یا رسول اللہ سے زیادہ دین سمجھتے ہیں تو اس کا علاج کرنا چاہیے. اہل بیت نے دین کی ڈیفینیشن کیا بیان کی ہے اور ہم دین کیا سمجھتے ہیں. آپ اس روایت کو اندازہ کریں
جس کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ دین اسلام میں اخلاقیات کی اہمیت کیا ہے۔ ایک شخص پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، سامنے سے آیا، پوچھا یا رسول اللہ مد دین، اے اللہ کے رسول دین کیا ہے؟ قال حسن الخلق، اچھا اخلاق۔ ثم اتاؤ من قبل یمینہ، پھر داہنی طرف سے آیا، پہلے سامنے سے آیا، پھر مڑا، پھر داہنی طرف سے آیا، پوچھا یا رسول اللہ مد دین، دین کیا ہے؟ فرمایا حسن الخلق، اچھا اخلاق۔ ثم اتاؤ من قبل شمالی، پھر بائیں طرف سے آیا، پہلے سامنے سے آیا، پھر دائیں طرف سے آیا، پھر بائیں طرف سے آیا، پوچھا مد دین، فرمایا حسن الخلق، اچھا اخلاق۔ پھر پیچھے سے آیا، مد دین، دین کیا ہے؟ رسول اللہ اس کے ملتفت ہوئے، غصہ نہیں فرمایا، فرمایا تفقہ، تو سمجھتے نہیں ہو؟ دیکھیے ہمارے کیا بھی یہ کام بہت ہوتا ہے، ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب وہ چیز کھا سکتے اس دکان سے؟ کیسے نہیں کھا سکتے؟ پھر سفر میں ہو تو کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے۔ اچھا مجبوری ہو تو گھوم پھرا کے بات کہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے مطلب کی ہو جائے، تو پیغمبر نے اما تفقہ، تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس کے فرمایا ہوا اللہ تغضب، دین یہ ہے کہ غصہ مت کرو۔ اخلاق میں سب سے برا کام غصہ کرنا ہے۔ جو شخص اپنے غصے بقابو پالے اس سے بڑا بااخلاق کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارے کے یہاں جو سوسائٹی میں مسائل ہیں، جو فیملی لائف بگڑ رہی ہے، وہ اس لیے بگڑ رہی ہے کہ کسی میں صبر نہیں ہے۔ چونکہ میں بنیادی طور پر تعلیم سے وابستہ ہوں، کل بھی پڑھ رہا تھا، آج بھی پڑھ رہا ہوں، اور دعا کیجئے پڑھتے پڑھتے زندگی تمام ہو جائے۔ ابھی تک پڑھا نہیں ہے، پڑھ رہا ہوں، ابھی مکتب میں داخل ہوا، ابھی نکلا نہیں ہوں۔ دیکھیے پرانے زمانے میں جو ہمارے گھروں میں برتن ہوتے تھے وہ چینی کی پیالیاں ہوتی تھیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ آپ اس کے اندر گرم چیز ڈال دیجئے تو باہر سے پتہ نہیں چلتا تھا کتنی گرم ہے، ٹھنڈی چیز ڈال دیجئے تو پتہ نہیں چلتا تھا کتنی ٹھنڈی ہے۔ آج کے زمانے میں اسٹیل آ گیا ہے، آپ ذرا سا گرم ڈالیے تو اندر گرم کم ہوتا ہے، باہر گرم زیادہ لگتا ہے۔ ٹھنڈا ڈالیے تو اندر ٹھنڈا کم لگتا ہے، باہر ٹھنڈا۔ یہ مزاج بھی بدل گیا ہے۔ پرانے زمانے میں جو میاں بیوی ہوتے تو ان کا مزاج چینی ہوتا تھا، گھر کے جھگڑے باہر نہیں لگتے تھے۔ یہ نئے اسٹینلیس کے جو جوان آ رہے ہیں، ان کا مزاج بھی اسٹیل کی طرح سے جلدی گرم ہوتا ہے۔ جب یہ جلدی گرم ہو جاتے ہیں تو حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ کہ دیکھو اخلاق یہ کہ حسن خلق، دیکھیے دو درجے اسلام میں، ایک ہے حسن خلق اور ایک ہے مکارم اخلاق۔ محاسن اخلاق ایک الگ چیز ہے اور مکارم اخلاق ایک الگ چیز ہے۔
پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انما بعثت لأتمم، مکمل کیجیے حدیث نا، اتنے دن سے آپ سن رہے ہیں. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا تاکہ مکارم اخلاق کو مکمل کروں. محاسن اخلاق میں کہ محاسن اخلاق کیا ہے؟ کوئی تم کو سلام کرے اس کا جواب دے دو، کوئی تم سے ملنے کے لیے آئے تم بھی اس سے ملنے چلے جاؤ، کوئی تمہارے گھر میں دیکھنے کے لیے آئے تم بھی اس سے دیکھنے کے چلے جاؤ. یہ حسن اخلاق ہے. مکارم اخلاق کیا ہے؟ کوئی تم سے رابطہ توڑے تم رابطہ بناؤ، وہ تم کو گالی دے تم دعائیں دو، وہ تمہارا برا کہے تم اس کا اچھا کہو. آپ غور کریں، خدا بند عالم نے بہت سی مثالیں دی ہیں، اور ہم انسانوں کو ان مثالوں پر توجہ دینا چاہیے دنیا میں کیا ہوتا ہے. دیکھیے یہ عام مکھیاں دیکھی ہوں گی، یہاں تو نہیں ہوتی لیکن ہم لوگ کے یہاں بہت ہوتی ہیں. ہم نے نہیں دیکھی، انشاءاللہ ہوتی ہوں گی. آپ یہ پورا فرش سفید بچھا دیجئے اور ایک مکھی لا کے یہاں بھیج دیجئے. یہ اس پورے فرش میں کہاں جا کے بیٹھے گی؟ جہاں گندگی نظر آئے گی وہاں بیٹھے گی. یہ پورا فرش سفید ہے، بیٹھے گی کہاں کے اوپر؟ جہاں گندگی ہوگی. آپ شہد کی مکھی کو جا کے چھوڑ دیجئے، یہ پورے باغ میں چکر لگائے گی، بیٹھے گی وہاں جہاں صحیح چیز ملے گی. یہ کبھی گندگی جگہ پر نہیں بیٹھے گی. کہ انسانوں کا مزاج بھی ایسا ہوتا ہے، کچھ مکھیوں کی طرح ہوتا ہے، ہمیشہ برائیاں دیکھتے رہتے ہیں، کچھ شہد کی مکھی کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ اچھائیاں دیکھتے رہتے ہیں. صلوات بھیجے بر محمد اور آلہ. حسن اخلاق کیا ہے؟ کہ اچھائیاں دیکھو، برائیاں مت دیکھو. اگر ہم سب برائیاں ہی دیکھنے لگے، ہماری قوم کا ایک مزاج یہ کہ ہم اچھائیاں کم بیان کرتے ہیں، برائیاں. آپ اخلاق کی بات دیکھیں اور ہماری قوم کا مزاج دیکھیں، ہم بھی اسی کی فرد ہیں. وہ 5 میٹر کپڑا لگانے سے الگ تھوڑی ہو جاتے ہیں. آپ ہی کہتے پڑھے لکھے، میں پڑھے لکھے تو آج بھی نہیں ہے. خدا کرے ہم پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. دیکھیے اخلاق کی بات دیکھیں. اگر کوئی آدمی کسی کو کھینچے تو اس کا قد بڑھے گا گھٹے گا؟ آپ فزیکل طور پہ غور کریں، آپ کسی کو یہ کھینچیے نیچے تو کھینچنے والے کا قد گھٹے گا یا بڑھے گا؟ گھٹے گا نا. آپ اٹھائیے تو اس کا قد بڑھے نہ بڑھے آپ کا قد ضرور بڑھ جائے گا. آپ کھینچیے تو آپ کا خود قد اگر 6 فٹ ہے تو 5.5 ہو جائے گا، 5.5 ہے تو 5 ہو جائے گا. جتنا زور لگائے گا اتنا آپ کا قد اوپر اٹھائیں گے تو آپ کا قد آگے بڑھے گا. عزیزو، جو قوم اپنے لوگوں کی ٹانگیں کھینچتی ہے وہ اپنا قد بڑھاتی ہے، کبھی قوم کا قد نہیں بڑھتا. اور جو اپنی قوم کی تعریفیں کرتے ہیں ان کی قومیں آگے بڑھتے رہتی ہیں. اسلام نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے. دیکھو برائیاں مت کرو تاکہ قوم آگے بڑھتی رہے. صلوات بھیجے بر محمد اور آلہ. بے عیب ذات صرف خدا کی اور اس کے بعد 14 معصومین کی. بقیہ کسی کی ذات ایسی نہیں جس میں عیب نہ ہو.
اور فرماتے ہیں کہ جنت ہے اس شخص کے لیے جس کو اپنے عیب اتنا مصروف رکھے وہ دوسروں کے عیب کو تلاش نہ کرے، کہ میں اپنے عیب دور کر لوں پھر دوسروں کے عیب کی طرف جاؤں۔ اور آپ دیکھیں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا۔ یہ روایت سن لیجیے آپ، اور آپ دیکھیں اخلاق کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی ایمان کو اس طرح سے برباد کر دیتی جیسے سرکہ شہد کو برباد کر دیتا۔ بد اخلاقی اسلام کو پسند نہیں ہے، بلکہ روایت تو یہاں ملتی ہے کہ خدا بند عالم بد اخلاق کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہ بد اخلاق جب توبہ کرتا ہے، ایک توبہ کرتا ہے پھر دوسری گناہ کرتا ہے۔ حسن اخلاق سے انسان کی گناہیں معاف ہوتی ہیں، بد اخلاقی سے گناہوں پہ گناہ ہوتی رہتی ہے۔ یہ چیزیں سکھانے کی ہیں، انسان سیکھ کے نہیں آتا، لیکن انسان سیکھ سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کیسے سیکھ لے گا؟ آپ سچ بتائیں، خدا نخواستہ کسی کی ایسی اولاد ہو جو بہت زیادہ نارمل نہ ہو، اب نارمل ہو، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا اسکول میں داخل کرتے ہیں؟ داخل کرتے نہیں کرتے، اس کو سکھاتے نہیں سکھاتے، تو اس کے چانسز ہوتے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ مایوس تو نہیں ہوتے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ سکھایا جائے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اگر اخلاقیات سکھائے جائیں تو لڑکے سیکھ سکتے ہیں۔ اور میں جملہ عرض کروں، اخلاقیات باہر سے نہیں شروع ہوتے، گھر سے شروع ہوتے ہیں۔ جن گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کا نام احترام سے لیتے ہیں، ان کے بچے کبھی بدتمیز نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں تو اب نیا فیشن چلا ہے نا، ہم لوگ چونکہ پرانی نسل کے ہیں تو ہمارے یہاں آج بھی گھروں میں میاں بیوی ایک دوسرے کا نام نہیں لیتے۔ آج کہتے ہیں اماں یہ تو تکلف ہے، یہ کہہ کے پکارو، نام سیدھے سیدھے لو۔ جب رشتہ برابر کا ہے تو احترام کا ہے کا، لیکن جب نام زبان پر آنے لگتا ہے تو آپ یقین جانیے نئی نسلیں جو ہیں یہ چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کہہ کے نہیں پکارتی، سب نام لے کے پکارتی ہیں۔ ہم لوگ جس نسل سے تعلق رکھتے ہیں اس میں چھوٹے بھائی کبھی بڑے بھائی کا نام نہیں لیتے تھے، بھائی جان کہتے تھے، بھائی کہتے تھے، اچھے بھائی کہتے تھے، منجلے بھائی کہتے تھے، چھوٹے بھائی کہتے تھے۔ بات کرتے تھے تو آپ سے بات کرتے تھے۔ بہت زیادہ غصہ ہوا تو آپ ختم کر کے تم تک بات آ گئی، بات تو تک نہیں پہنچتی تھی، بات تو تک نہیں پہنچتی تھی۔ اب ہمارے کیا آپ ختم ہو گیا ہے، تم بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے بمبئی میں تو کر کے بات کرتے ہیں، تب اس کے بعد دوسرا ہاتھ کیا ہے؟ مار پیٹ ہے۔ جب بیریئر ختم ہو گئے تھے کیا ہے؟ اور یہ ادب ہم نے مشکل، ہمیں تو افسوس یہ ہے
کہ ادب ہمارے اس ماحول سے دور ہوا جہاں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے. ان لوگوں کے یہاں ادب دور ہوا ہوتا جو حدیث قصہ پڑھنے کے عادی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہمارے کہ حدیث قصہ پڑھی ہم کیسے کہتے ہیں؟ جب امام حسن آئے تو کیا کہہ گیا؟ السلام علیک یا امہ انی اشم عندک راحیتا طیبہ کان راحت جدی رسول اللہ. ماں نے جواب کیا وعلیک السلام یا قرۃ عینی یا ثمرۃ فؤادی. بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ ماں آپ پر سلام. ماں جواب میں کہتے ہیں میرے نور نظر تم پر میرا سلام. اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک تم پر میرا سلام ہو. علیہ السلام کے السلام علیک یا بنت رسول اللہ. مولا کا وعلیک السلام یا ابا الحسن. اگر ہم یہ حدیث کے ساتھ ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں تو کم از کم یہ جو مکالمہ ہو رہا ہے اس مکالمے کا ادب تو سیکھیں، اپنے گھر میں لائیں. یہ تم طراق کہاں سے آ گیا بھائی؟ آپ یقین جانیے آپ یہاں آئے ہیں، خدا آپ سب کو اس ملک میں آباد رکھے، شاد رکھے، مشکلات سے دور رکھے. لیکن آپ یقین جانیے آپ اس ملک میں جو بھی ہو، آپ اگر مسلمان اور شیعہ بن کے آئیں تو آپ مذہب کے سفیر ہیں. آپ بزنس مین بعد میں ہیں، مذہب اہل بیت کے سفیر پہلے ہیں. مذہب آپ کو پھیلانا ہے اور یہ مذہب آپ کے اخلاق سے پھیلے گا. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، راستے میں ایک یہودی ملا، چلے جا رہے اس کے ساتھ ساتھ. پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں کوفے جا رہا ہوں. آگے بڑھ گئے، کہا آپ تو کوفے جا رہے تھے، کوفے کا راستہ تو وہاں مڑ جاتا، آپ آگے کیسے چلے آئے؟ کہا مجھے بھی معلوم ہے کوفے کا راستہ کہاں سے مڑتا ہے، ایسا نہیں میں راستہ بھول گیا ہوں. کہا آگے کیوں ہے؟ کہ میرے نبی نے یہ تعلیم دی جب کسی کے سفر میں ساتھ رہو تو کچھ دیر اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے رہو. اگر میں وہیں سے مڑ جاتا تو میں خود غرض کہلاتا. کہا یہ آپ کے مذہب کی تعلیم ہے، اگر مذہب کی تعلیم ہے تو مجھے مسلمان کیوں نہیں بناتے؟ عزیزو اگر کل اخلاق سے وہ مذہب بدل سکتے تھے تو آج بھی اخلاق سے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. آپ غور تو کریں، دیکھیں تو صحیح کہ اخلاق اسلام نے سکھایا کیا ہے. والدین کا احترام، بچوں کا احترام. میں آپ سے بات عرض کروں گا، ہمارے کیا کہتے ہیں؟ ہم کیوں سلام کریں؟ ہم بڑے ہیں. لڑکے کو دیکھو وہاں سے آیا دماغ خراب ہو گیا، سلام نہیں کرتا. اور ہمارے اودھ میں تو عجب مزاج ہے بھائی، کہتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں تاکہ ہم کو جواب دینا پڑے. پہلے زمانے میں آداب کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ بات جیتے رہیے. یہ نئے لڑکے سلام علیکم کہتے ہیں، دماغ خراب ہو رہا ہے. پیغمبر کیا کہتے تھے؟ پیغمبر جہاں سے جاتے تھے بچوں پر سلام کرتے تھے. وہ انتظار نہیں کرتے تھے کوئی ان کو سلام کرے، بچوں کو سلام کرتے تاکہ میرے بعد سنت قائم رہے بچوں پر سلام کرنے کی. بچوں سے ملتے تھے، بچوں کے ساتھ بچہ بنتے تھے. فرماتے جس کے گھر میں بچہ ہو بڑے کو بچہ بننا چاہیے.
اگر سکھانا ہے تو قریب لا کے سکھاؤ، دور کر کے نہیں سکھا سکتے۔ اب اخلاق اہل بیت دیکھیں، اور ہمارے گھروں میں یہ چیزیں آنا چاہیے۔ یہ اہل بیت کی تعلیم ہے جو دوسروں تک پہنچنا چاہیے۔ جتنا ہم اخلاق کے میدان میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اتنا آپ یقین جانیے دنیا آپ کے قبضے میں آتی جائے گی۔ لیکن اخلاق اپنا اثر رکھتا ہے۔ آپ پیسے سے گردنیں جھکا سکتے ہیں، اخلاق سے دل جھکا سکتے ہیں۔ آپ کسی کو معاف کر دیجئے تو دیکھیے آپ سے کتنا محبت سے پیش آتا ہے۔ آپ ذرا صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ پیغمبر کا اخلاق دیکھیں، فرماتے ہیں کہ پیغمبر تھے، فرشتے خادم تھے، جبریل خدمت گزاری کے لیے آتے تھے، ایک اشارہ کرتے تو زمین و آسمان ہل جاتے تھے، اشارہ کیا درخت چلا آیا، اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے، سورج واپس آ گیا، پتھروں کو ہتھیلے پر لیا، کلمہ پڑھنے لگے، اتنا اختیار تھا۔ لیکن انکساری کا عالم کیا تھا؟ اپنی جوتیاں خود سیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، گھر میں کام کرتے تھے، ٹیک لگا کے بیٹھے نہیں رہتے تھے، کہتے لوگوں کے ساتھ حیا سے پیش آتے تھے، اور کبھی کسی ایک کو گھور کے نہیں دیکھتے تھے۔ جو بھی بلاتا تھا، چاہے آزاد بلا اس کی آواز پر لبیک کہتے تھے، چاہے غلام بلا اس کی آواز پر لبیک کہتے تھے۔ امتیاز نہیں کرتے تھے کہ امیر بلا رہا ہے تو جانا ہے، غریب بلا رہا ہے تو نہیں جانا۔ جو بھی بلائے، فرماتے ہیں ہدیہ قبول کر لیتے تھے، گرچہ وہ ایک گھونٹ دودھ کیوں نہ ہو، اور اس کا بدلہ بھی دیتے تھے۔ صدقہ نہیں کھاتے تھے، خدا کے لیے ناراض ہوتے تھے، کبھی اپنے لیے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ مریضوں کی عیادت کو جاتے تھے، تشییع جنازہ کرتے تھے، اور بہادر اتنے تھے دشمنوں کے درمیان بغیر کسی سیکورٹی کے جاتے تھے۔ سب سے زیادہ جھک کے ملتے تھے، تکبر دور دور نہیں تھا، اور جب کسی سے ہاتھ ملاتے تھے تو کبھی خود ہاتھ ہٹاتے نہیں تھے جب تک وہ ہاتھ چھوڑ نہ دے۔ کہتے ہیں کبھی 3 دن تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، کہ یہ جو کھانا نہیں کھایا فقیری کی بنا پر نہیں، ایثار کی بنا کے ہوگا۔ اثر کیا ہوا؟ اور بھوک کا عالم یہ تھا، کبھی کبھی پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، اور کھانا جو سامنے آتا تھا کھا لیتے تھے، کبھی رت نہیں کرتے تھے۔ حلال کھانے سے کبھی پرہیز نہیں کرتے تھے، میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ محرم میں ہم لوگوں سے پوچھا تھا مولوی صاحب آپ کیا کیا کھائیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ محرم کا مہینہ چاند سے لگا دو فہرست لمبی سی، پھر کہاں موقع ملے گا؟ پھر آئندہ سال جب محرم آئے گا تو دیکھیں گے۔ پیغمبر نے جو سامنے آتا تھا کھا لیتے تھے، جو ملتا تھا پہن لیتے تھے۔ سواری میں کبھی گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے، کبھی خچر پر بیٹھ جاتے تھے، کبھی گدھے پر بیٹھ جاتے تھے،
کبھی پیدل چلنے لگتے تھے، کبھی کسی کے پیچھے بیٹھ کے چلے جاتے تھے۔ آپ سچ بتائیں، ان چیزوں سے پیغمبر کی عظمت بڑھی یا کم ہوئی؟ ہمارے کیا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا اسٹیٹس۔ ہمارا اسٹیٹس ہے، ہم اس سے نیچے نہیں جا سکتے، ہم بغیر اے سی کی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے، ہم بغیر 5 اسٹار کے نہیں ٹھہر سکتے، ہم بغیر اس طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ ارے بھیا، اسٹیٹس بڑھانا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں بڑھاؤ، یہاں کائے کو بڑھا رہے ہو؟ یہاں سارا اسٹیٹس چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ اسٹیٹس وہ بڑھاؤ جو اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جائے۔ آپ غور کریں، پیدل چلے جاتے تھے، اور اس کے بعد کہ لیں مریضوں کی عیادت کو جاتے چاہے کتنا دور جانا پڑے، خوشبو کو پسند کرتے تھے، بدبو کو ناپسند کرتے تھے، اور فرماتے تھے اگر میرے پاس پیسے ہوں اور اتنے پیسے ہوں، یا روٹی خریدوں یا عطر خریدوں، تو میں عطر خریدوں گا، روٹی نہیں۔ کہ عطر اور روٹی اور روشنی میں اسراف نہیں ہے، بے پناہ عطر استعمال کرتے تھے، خود بھی خوشبودار تھے، نور سے بنے ہوئے تھے، اور اس کا اندازہ کہاں ہوتا ہے آپ کو؟ حدیث قصہ میں بچوں نے آ کے نانا کو پہچانا تو ان کی خوشبو سے پہچانا، بدن سے نہیں۔ فقیروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، مسکینوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، صاحبان اخلاق کا زیادہ احترام کرتے تھے۔ 2 بھائی اور 2 بہنیں پیغمبر سے ملنے کے لیے آئے، ایک کو بٹھایا اور دوسرے کے سامنے اپنے ردا بٹھا کے اس کو بٹھایا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ 2 بھائیوں میں تمیز کیوں کی؟ اس کو خالی بٹھا دے، اس کا ردا بٹھائی۔ کہ اس لیے ردا بچھائیے کہ یہ اپنے باپ کی خدمت زیادہ کرتا ہے۔ آپ یقین جانیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری قوم کو آگے بڑھا سکتی ہیں۔ اگر آج ہماری قوم میں ان بچوں کو انعام ملنے لگے جو باادب ہیں، آپ یقین جانیے سال بھر کے بعد پورا سیناریو بدل جائے گا۔ ابھی ہم اسی ایام عرفات میں نجف میں تھے، تو طلع علم آغا سستانی کی خدمت میں حاضر تھے۔ یہ عجیب دولت ہے جو اللہ نے آپ کو اس مرجع بزرگ کی شکل میں دی ہے۔ میں آپ سے بڑی جرأت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، گھر میں رہتے لیکن ساری دنیا کی خبر ہے۔ آپ کینیڈا کی بات کہیے تو آپ سے 2 ہاتھ آگے نکلتے۔ اخلاق عالم کیا ہے کہ ادھر دروازہ کھلا، کوئی آیا خود کھڑے ہو گئے، اور جہاں خود بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھنے کی جگہ دوسرے کی رکھی ہے۔ جیسا جہاں دوسرے کو بٹھایا ویسی جگہ پہ خود بیٹھے، نہ اپنے سامنے کوئی تکیہ رکھی نہ وہاں رکھی۔ اور آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہوں گے جو یونو کے سیکریٹری گئے تھے، اسی کرسی بٹھائے جس پر سب بیٹھتے تھے، کہ دیکھو ہمارے کیا غریبوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ کہنے لگے میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، صبح کی نماز سے پہلے یا صبح کی نماز کے بعد، اور دیکھو اگر تم چاہتے ہو تمہاری قوم ترقی کرے تو تمہارے قوم میں جو بچے اچھے نمبروں سے پاس ہو،
90 95 99 نمبر لائیں، ان کو بڑی گیدرنگ کر کے ایگزام دو اور ان کے ساتھ ان کے والدین کو بلاؤ، اور دیکھو اس میں فرق نہ کرنا یہ سید ہے، غیر سید ہے، پٹھان ہے، مرزا ہے، خواجہ، یہ سب نہیں۔ تم کب تک اس قید میں پڑے رہو گے؟ ذرا اٹھ کر کے اثنا عشری بن کے سوچنے کی فکر تو کرو۔ کب تک یہ اپنی قیدوں میں گرفتار رہو گے؟ کہ لے دیکھو اس باپ کو بلانا، چاہے وہ باپ مزدور کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو اس کو کپڑے دینا اور بڑی گیدرنگ کر کے بلانا۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو یاد رکھنا 2 سال کے بعد دیکھو گے تمہاری قوم میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ چھوٹے سے کمرے میں نہیں، عزت دو پڑھے لکھے لوگوں کو۔ لیکن ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں دوستو، عزیزوں، بزرگوں، وہاں کون پڑھے لکھوں کی عزت کرتا ہے؟ وہاں تو کھلاڑیوں کو انعام ملتا ہے نا۔ جہاں کھلاڑیوں کو انعام ملتا ہے تو بچے کھلاڑی بنتے ہیں، عالم کہاں بنتے ہیں؟ آپ گھروں میں کپ دیکھیں گے تو کس کے کپ ملیں گے؟ یہ کرکٹ کا کپ ہے، وہ ہاکی کا کپ ہے، وہ فلاں کا کپ ہے، وہ فلاں کا کپ ہے۔ تو جب ہم کس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں؟ جب کھیل کو بڑھاوا دیں گے تو قوم کھیلے ہی گی نا۔ اگر ہم اپنی قوم کا سب سے بڑا ایوارڈ علم کی بنیاد پر رکھیں اور جس بچے نے علم کے میدان میں ترقی کی اس کو واقعی عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو آپ دیکھیں قوم کا مزاج بدلتا نہیں بدلتا۔ اس کے فرمانے لگے، قصہ سن لو کیسے مزاج بدلتا ہے۔ کہ شاہ عباس ایران کا بڑا بادشاہ تھا اور بڑا شاندار بادشاہ تھا۔ ایک مدرسے میں گیا ملنے کے لیے، وہاں کے ذمہ دار سے پوچھا کتنے لڑکے ہیں؟ کہا کہ بھائی ایسے ہی ہیں کچھ۔ کہا اتنے بڑے مدرسے میں اور اتنے لڑکے؟ اور یہ ہمارے کیا واقعی بدبختی ہے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، یہ جو علم دین کی طرف لوگ آتے ہیں نا، یہ ہمارے جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انجینئر نہیں بن سکتے، آئی ٹی نہیں بن سکتے، کسی جب کام کے نہیں ہوتے تو ماں باپ کہاں بھیج دیتے ہیں ان کو؟ تو قوم کا ریجیکٹڈ مال جب آتا ہے تو آپ کو کیا ملے گا؟ ریجیکٹڈ مال ملے گا تو آپ کو ویسی پروڈکٹ ملے گا۔ آپ سڑا ہوا خمیر ڈالیں گے تو اس سے اچھا کیک تھوڑی بن کے نکلے گا۔ آج ساری قوم سے کہا ہے تو علماء اچھے نہیں ہوتے۔ ارے بھیا تم کون سا خمیر ڈال رہے ہو؟ جن کے پاس آئی کیو ہوتا ہے وہ کہیں اور چلے، جو کوئی آئی کیو والا نہیں ہوتا تو ہمارے جیسے ہوتے وہیں آ جاتے، تو برداشت کیجیے۔ اور جس دن سے ہماری قوم کا مزاج بدل جائے گا، اگر ہمارے قوم کو اچھے انجینئر کی ضرورت ہے تو اچھے عالم کی بھی ضرورت ہے، اور جب یہ کوالٹی بڑھے گی تو آپ یقین جانیے قوم کا مزاج بدل جائے گا۔ جب تک ہمارا یہ مزاج نہیں بدلے گا اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمارا مزاج عالم دین کا کیا ہے؟ محراب میں 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے، استخارہ دیکھ لیجئے، دعائے ختنہ پڑھ دیجئے، نکاح پڑھ دیجئے، بس۔ تو جب ہم نے اس کو محدود رکھا ہے تو کام آگے کہاں بڑھے گا؟ جس کو لیڈ کرنا ہے اس کو تو باقاعدہ پورا
اندازہ ہونا چاہیے نا. یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں کہیں سے کہاں سے کہنے شاہ عباس گیا تو کہنے گئے کہنے کہ اسکول میں تعداد کیسے پڑھے؟ تو ذمہ دار نے کہا بھائی ایک کام کیجئے. کہا کیا؟ کہ جس وقت آپ یہاں سے واپس جائیے تو ایسا کیجئے کہ میں اس گھوڑے پر سوار ہوں جس پر آپ بیٹھے تھے، اور آپ گھوڑے کی لگام پکڑ کے دیر تک پیدل چلیے. پرانے زمانے کے لوگ تھے، مان گئے بات. یہ باہر نکلے، شاہ عباس نے سالمین کو گھوڑے پر بٹھایا، خود لگام پکڑی، چلا دور تک. کچھ دنوں کے بعد واپس آیا. اب جو مدرسے کو دیکھا کہ پورا مدرسہ بھرا ہوا تھا. کہ کیا؟ کہ جب عزت ہوتی ہے تو لوگ خود بخود آتے ہیں. آپ یقین جانیے جب قوم پڑھے لکھوں کی عزت کرنے لگے گی تو قوم میں پڑھے لکھوں کی تعداد بڑھ جائے گی. لیکن جب آپ سکوں کی قدر کریں گے تو سکے بڑھیں گے، علم نہیں بڑھے گا. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ علم اسے کہتے ہیں. کہ دیکھو پڑھے لکھوں کی قدر کرو، اس جوان کی قدر کرو جو محنت کر کے پڑھ رہا ہے، اور اس میں اس کی قدر کرو جو مشکلوں سے پڑھ رہا ہے، جو چاند کی روشنی میں پڑھ رہا ہے، جو محنت کر کے پڑھ رہا ہے. اگر تم اس کو رسپانس دو گے تو دیکھو وہ آگے بڑھتا یا نہیں بڑھتا. یہ مسائل ہمارے قوم کے اخلاق کے مسائل ہیں. جب ہمارے قوم کا مزاج یہ اخلاق بدلے گا تو ہم بھی بدل جائیں گے. میں آپ سامنے عرض کروں دیکھ کہ کیسے قدر ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کہ ایک بچے کو، ان خاندان کے کسی فرد کو ایک آدمی نے قرآن سکھایا. دیکھیے قدردانی اسے کہتے ہیں. قرآن سکھایا، قرآن ختم ہو گیا. جب اس کا قرآن ختم ہو گیا تو امام حسین نے اس کو بلایا. روایت میں جملہ ہے اس کو 200 جوڑے کپڑے دیے. ایک جوڑا نہیں، 200 جوڑے کپڑے اور 200 دینار. دینار سونے کے سکے ہوتے تھے. 200 جوڑے کپڑے اور 200 دینار. اس کے بعد حشف فاہ درن، اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا. ہمارے جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ہر چیز پر اعتراض کرتے ہیں. یہ کیا؟ قرآن پڑھانے کتنے پیسے؟ ارے کچھ دے دیا ہوتا آپ نے، یہ اتنا کہاں سے آپ نے دے دیا؟ امام نے کیا جواب دیا؟ جو میں نے دیا کم دیا، جو میں نے دیا ہے کم دیا. جواب سنے کیوں کم دیا ہے؟ کہ جو میں نے دیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اس نے دیا ہے باقی رہے گا. جو میں نے درہم دیے یہ ختم ہو جائے گا، جو اس نے میرے بچے کو قرآن سکھایا ہے یہ باقی رہے گا. یہ عزت ہے یا نہیں ہے؟ اگر آج ہماری قوم میں حافظان قرآن کو انعام ملنے لگے تو آپ دیکھیں قوم میں کتنے بچے حافظ بنتے ہیں. آپ کربلا چلے جائیے، ہم لوگ تو خالی زیارتوں کو جاتے ہیں. میں نے جملہ کہا تھا ہم کربلا ایسے جاتے ہیں جیسے کوئی آدمی سپر مارکیٹ میں سامان خریدنے جاتا ہے. ثواب کی بھیٹ مل رہی ہے لے کے چلے آتے ہیں. میں کربلا 2-4 سال پہلے بیٹھا ہوا تھا. یہی ایام عرفات ہے. چھوٹے چھوٹے بچے چلے آ رہے ہیں، کہنے لگے وہ خطبہ غدیرے دے دیجئے، خطبہ غدیرے دے دیجئے، خطبہ غدیرے دے دیجئے، خطبہ. یہ کیا بھائی؟ کہنے لگے انعام رکھا ہے، جو خطبہ غدیر یاد کرے گا اس کو حرم کی طرف سے لیپ ٹاپ ملے گا.
آپ یقین یعنی 45 پیج کے خطبے بچے یاد کر رہے ہیں. غور وقت یاد کر رہے ہیں. کیوں؟ لیکن ان کو اس لائن پر لگانا ہے. اگر آج ہم مزاج بدل دیں ہمارے بچوں میں جو قرآن یاد کرے گا ہم کو اچھا انعام دیں گے. آپ یقین جانیے پوری قوم میں قرآن پہ آ جائے گا. یہ ہمارے اخلاقیات ہم کو بدلنا ہے، اور ہم نہیں بدلیں گے تو کون بدلے گا؟ عزیزو، روز جمعہ ہے، ہمارے امام کا دن ہے. اس امام کا دن ہے جو زندہ ہے، جو دیکھ رہا ہے، جس کے سامنے ہمارے اعمال جاتے ہیں. ہمارا ایک عمل بھی ہمارے امام وقت کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. ہم کتنے ہی 7 پردوں میں رہیں، سمندروں کے اندر رہیں، آسمانوں میں رہیں، زمین کی تہوں میں رہیں، دروازے بند کر کے رہیں، کہیں بھی رہیں، ہمارا ایک عمل بھی ہمارے امام کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. ہمارا ہر عمل امام کے سامنے ہے. اور جب اچھا عمل ہوتا ہے تو دعائیں ملتی ہیں، گناہیں ہوتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. اور اثر کتنا رکھتے ہیں؟ احمد ابن اسحاق قمی کا بیان ہے کہ میں امام حسن عسکری صلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. ان سے جا کے پوچھوں آپ کے بعد امام کون ہے؟ امام گھر میں گئے، بچے کو لے کر کے آئے. داستان بڑی ہے، مجھے واقعات تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کرنا ہے. ہمارے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا جس کا نام تھا سعد. اس کو امامت پر شک تھا، کیسے امام ہوتے ان کے. کہا چلو میرے ساتھ چلو. ہم گئے امام کے پاس تو کیا 11ویں امام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو ہم نے پوچھا آپ کے پاس امام کون ہوگا؟ تو کیا اشارہ کیا، کہا یہ. فرمایا انا بقیت اللہ. احمد ابن اسحاق حقیقت کے بعد پھر کسی دلیل کو تلاش مت کرو. ہم کیسے سمجھے؟ کہا دیکھو امتحان. احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں قم سے چلا تھا. اس واقعے کو غور سے سنیے گا. ہم لاوارث نہیں ہیں. ہمارے بزرگان کہتے تھے صلوات بھیجنا ہے تو مل کر کے جم کر کے قاعدے سے بھیجو بھائی. کہتے ہیں جو قوم آواز نہیں نکال سکتی وہ حسین کے نام پر خون کیا نکالے گی. تو جم کر کے صلوات بھیجے تو پتہ چلے کہ آپ واقعی صلوات بھیجنے کے خواہش مند ہیں. آخر اس زمانے میں انداز ہوتا ہے، اس طرح کی ڈیلیوریاں نہیں ہوتی. جب کوئی آتا تھا تو لوگ تھیلیوں میں، بیگز میں پیسے رکھ دیتے تھے اور ان تھیلیوں بیگز کے اوپر سیل لگا دیتے تھے تاکہ پتہ چلے کوئی اس کے اندر ملاوٹ کرنے والا نہیں ہے. جب بھی کوئی جاتا تھا تو ہر آدمی اپنا پاکٹ لفافہ یا کوئی تھیلے کسی بیگ میں اپنا سامان رکھتا تھا، رسی سے باندھتا تو پھر اپنی سیل لگا دیتا تھا تاکہ وہاں پہنچے تو یہ سیل صحیح سالم پہنچے. احمد ابن اسحاق قمی کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو میرے پاس بہت سی امانتیں تھیں. میں نے تھیلی نکالی، ہاتھوں پر رکھا، 11ویں امام کی خدمت میں پیش کی. مولا یہ قم کے شیعوں نے آپ کو بھیجا ہے. تو امام نے فرمایا میرے بیٹے کو دے دو. 3-4 برس کی عمر ہوگی بس. کیا بیٹے کو دے دو میرے؟
کہنے میں اٹھائی ان کو دی، کہا میرے لال اس کو قبول کرو۔ امام نے ہاتھ روک لیا، کہا قبول کیوں نہیں کرتے؟ کہا بابا آپ اجازت دیتے میرا پاک ہاتھ نجس چیز پر لگے؟ دیکھیں نجاستوں کا مزاج کیا ہوتا ہے اور امامتوں کا مزاج کیا ہے۔ کہ بابا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میرا پاک ہاتھ اس نجس تھیلی پر لگے؟ تھیلی بند ہے۔ کہ بیٹا یہ بتا تو اس میں نجاست کیا ہے؟ غور کریں گے مزاج امامت، اخلاقیات کی بات کو دیکھیں پہنچتی کہاں ہے۔ کہ بابا یہ تھیلی فلاں شخص کی ہے، اس تھیلی میں 62 دینار ہے، اس 62 دینار میں 45 دینار میراث کے ہیں، 14 دینار وہ کپڑا جو بنوایا گیا تھا اس کی قیمت ہے، اور 3 دینار دکانوں کی قیمت ہے۔ 62 دینار ہے، 45 دینار میراث ہے، 3 دینار دکانوں کی قیمت ہے، 14 دینار ایک کپڑا بنوایا گیا تھا اس کا شیئر ہے۔ کہ بیٹا یہ بھی بتاؤ اس میں نجاست کیا ہے؟ آپ مزاج دیکھیں گے نجاست کیا ہے اور کون سی چیز نجس ہے۔ عرض کی بابا جان 45 دینار جو میراث کے ہیں وہ پاک ہے، 3 دینار جو دکانوں کی قیمت کے ہیں وہ پاک ہے، کہیں 14 دینار کیوں نجس ہے؟ کہ اس شخص نے سوت دھاگا بازار سے لے کے اپنے پڑوسی کو دیا تھا چادر بننے کے لیے، پڑوسی کا کام تھا چادر بننا، اس نے دھاگا لے کے اپنے گھر میں رکھا، چوری ہو گئی۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی نے امانت داری کی امانت کی امانت داری میں کوتاہی نہ کو تو ذمہ دار نہیں ہے۔ اس نے گھر میں لا کے رکھا، حفاظت سے رکھا، چوری ہو گئی۔ جس نے دھاگا دیا تھا کہا کہ مجھے چادر چاہیے، اس نے کہا چوری ہو گیا، کہ میں ذمہ دار نہیں ہوتا۔ مزاج ہم سے کیا مطلب، تم جانو۔ کہا میں دوں گا، کہا کہ اس ریٹ کا دھاگا ابھی نہیں آ رہا ہے، لاٹ آئی تھی ختم ہو گئی، اب جب دوسری لاٹ آئے گی ہم دے دیں گے۔ تو مزاج تو سرمایہ داروں کا دوسرا ہوتا ہے نا، غریبوں کا اتسم ہے۔ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے چادر بن کے چاہیے۔ کہ بھئی وہ قیمت کا نہیں آ رہا ہے، دوسرا رکھا مجھے کہ یہ غریب بازار میں گیا اور اس سے زیادہ قیمت کا دھاگا خرید کے لے کے آیا، اس کے 10 روپے کا دھاگا تھا وہ 12 کا خرید کے لے کے آیا، اور اس نے 12 روپے کے دھاگے کی چادر بنا کے دے دی۔ جب اس کے بعد 2 روپے کا ڈفرنس لینے گیا، کہا میں نہیں لوں گا، میں یہ دو ڈفرنس میں نہیں دوں گا۔ کہا یہ 14 درہم اس چادر کی قیمت کے، جس میں اس غریب کا 2 روپیہ لگا ہے، میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ آپ مزاج امامت دیکھیں کہ اگر ایک پورے حصے میں ایک بھی نجس ہے تو امام پورے کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ لہذا ہمیں اپنا حساب رکھنا چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں دے رہے تو پاک کر کے دیں، لیکن امام وہی قبول کریں گے جو پاک ہے۔ ہم سب سے چھپا سکتے ہیں اپنی دولت، اپنے امام سے نہیں چھپا سکتے۔ یہ انکم ٹیکس نہیں ہے، یہ سیل ٹیکس نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا محکمہ نہیں ہے، یہ اس امام کی بارگاہ جو کہ ایک چیز سے واقف ہے۔
کہ دوسری تھیلی کھولو، وہ رکھے، کہ اس میں 50 دینار ہیں، کہ یہ بھی نجس ہے، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کہ کیوں؟ کہ اس یہ گیہوں کی قیمت ہے، اس نے جب لوگوں سے گیہوں تلوایا تو پورا پورا لیا، اور جب اپنے کے یہاں سے دیا تو کم کر کے دیا، تو میں یہ نہیں لوں گا۔ اس کے بعد فرمایا وہ جو بڑھیا نے ایک چٹائی بھیجی وہ کہاں ہے؟ احمد ابن اسحاق قمی کہتے ہیں میں پڑھ کے تلاش کرتا رہا، کہیں نہیں ملی۔ جب دوسرے دن گیا تو دیکھا جو بڑھیا نے وہ چٹائی دی تھی، جو بہت زیادہ صاف بھی نہیں تھی، ٹوٹی پھوٹی تھی، پھٹی ہوئی تھی، امام اسی پر بیٹھے ہوئے ملے کہ دیکھو ہماری بارگاہ میں قدر قیمت کی نہیں ہے، مقدار کی نہیں ہے، پاکیزگی کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آدھا درہم دو لیکن پاک دو، ٹوٹی ہوئی چیز دو لیکن پاک دو۔ آج وہ امام ہمارے درمیان ہے، فرش عزا کا وارث وہ ہے، ذمہ دار وہ ہے۔ آپ اس کے دل سے پوچھیں جب کسی عزادار کے مرنے کی خبر آتی ہے، ہم خبریں سن کر کے رک جاتے ہیں، لیکن اس کے دل سے پوچھیں جس کے جد کے فرش عزا پر آنے والوں پر گولی چلائی جاتی ہو، اور وہ غیبت کے پردے میں رہ کے آواز دیتا پروردگار میں کب تک یہ ظلم برداشت کرتا رہوں۔ عزیزان گرامی، بات تمام امام وقت تک بات پہنچی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا یہ ہمارا امام حسین پر بہت آنسو بہاتے ہیں، فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے صبح روں شام روں، آنسوؤں کے بدلے خون روں۔ اور کتنا امام حسین کو چاہتے ہیں؟ بس چند فقرے آپ سن لیں، متوجہ ہوں کربلا کی طرف، اور اس عزاداری کو غنیمت سمجھیں، ان آنسوؤں کو غنیمت سمجھیں۔ اور آپ اکیلے رونے والے نہیں ہیں، زہرا رو رہی ہیں، 8ویں امام رو رہے ہیں، اور کتنا رو رہے ہیں 8ویں امام؟ فرماتے ہیں حسین کے غم نے ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں کر دیا ہے۔ اسبلا دموعنا وَأَقْرَحَا جُفُونَنَا، ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا ہے، ہماری آنکھیں زخمی ہو گئیں حسین پر روتے روتے۔ اس لیے کہ ہمیں کربلا کے واقعات کا احساس نہیں ہے، ان اماموں کے احساس ہے جو کربلا کے واقعات کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ عزیز و انداز یہ بتاتا ہے جب میرا امام ظاہر ہوگا اور کعبے سے آواز آئے گی تو سب سے پہلے جب اپنی تقریر شروع کریں گے تو مصائب کربلا سے شروع کریں گے۔ جب کعبے میں تشریف لائیں گے، حجر اسود کے پاس کھڑے ہوں گے اور اپنا تعارف کرائیں گے تو 3 جملے میں تعارف ہوگا، فَأَلَا يَحْلَ الْعَالَمْ اِنَّ جَدِّيَ الْحُسَيْنِ قَتَلُهُ الشَّانِ۔ پہلا جملہ کہیں گے اے دنیا والوں پہچان لو میں کون ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کے جد حسین کو کربلا کے میدان میں پیاسا مارا گیا۔ الا یحل العالم ان جدی الحسین قتلوا الشانہ، اے دنیا والوں پہچان لو میں وہ ہوں جس کے جد حسین کو کربلا کے میدان میں پیاسا مارا گیا۔ اور حسین کی پیاس کا عالم یہ تھا کہ لوگ پڑھتے ہیں کہ جب حسین کا ذوالجناح خیمے سے خیمے کی طرف واپس آیا ہے بغیر حسین کے، تو سکینہ آگے بڑھی، اور سکینہ نے آنے کے بعد ذوالجناح کی گردن میں بائیں ڈال کے ایک سوال کیا، اے اسب با وفا یہ بتا دے سقیا ابی ام قتل الشانہ، ارے جب میرا بابا ذبح کیا گیا تو میرے بابا کو پانی پلایا گیا تھا یا میرا بابا پیاسا ذبح
ذبح کر دیا گیا، آواز دیں گے الا یحل العالم ان جدی الحسین قتلوا الشانہ۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کہیں گے الا یحل العالم ان جدی الحسین صلبہ عریانہ۔ اے دنیا والوں پہچان لو میں کون ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کے جد حسین کو مرنے شہادت کے بعد اس کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ کہیں گے الا یحل العالم ان جدی الحسین سحقوا عدوانا۔ اے دنیا والوں پہچان لو میرے جد حسین کے لاشے کو پامال کیا گیا۔ عزیزو یہ جملہ کہنے سے آپ غور کریں، آج آپ دنیا میں چلے جائیں، سڑک پر چلے جائیں، ہائی وے پر چلے جائیں، اگر کسی کی بھی میت ہو جاتی، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تیز رفتار گاڑیاں بھی اگر آنے لگتی ہیں، کوئی جانور کی بھی میت وہاں پڑی ہو تو کوئی گاڑی اس پر چلا کے نہیں لے جاتا، کنارے سے گاڑیاں جاتی ہیں، کسی جانور پر بھی کوئی گاڑی نہیں چلاتا۔ لیکن زینب دیکھ رہی تھی حسین کا لاشا بیچ میں پڑا تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، زینب فریاد کے واہ عباسا واہ علیہ، کوئی حسین کو بچانے والا نہ تھا۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بھی علمک۔ پروردگارہ میں امس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار اس قوم میں ہمیں ترقی کرنے کی توفیقات عنایت فرما۔ عزاداران امام حسین دنیا میں جہاں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو دشمنان عزادار ان کو نیست و نابود و ذلیل و خوار فرما۔ پروردگار جو عزاداروں پر حملہ کریں پروردگار ان کو دنیا و آخرت میں رسوا فرما۔ پروردگار ہمارے اس عزاداری کو قبول فرما اور قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ وعجل اللہم فی فرج مولا۔